الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ پاک نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ جو اچھے اسباب اختیار کرے گا اسے اچھے فائدے ملیں گے، اچھا نتیجہ ملے گا۔ جو برے اسباب اختیار کرے گا اس کو برا نتیجہ ملے گا، نقصان اٹھائے گا۔ تو اب اصل بات یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اسباب اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، انسان ان اسباب کو استعمال کیسے کرتا ہے اور ان سے اپنے لیے فائدہ کیسے اٹھاتا ہے، یہ اللہ پاک نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ انسان کو خود دیکھنا ہوگا، خود یہ بات طے کرنی ہوگی ہر انسان کو کہ آیا میں ان اسباب سے اپنے لیے فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں، ان کو کس طریقے پر استعمال کر سکتا ہوں، اور ان اسباب کو استعمال کر کے میں اپنی تکالیف کو کیسے دور کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو پہنچنے والے نقصانات کو سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں، اس کا فیصلہ اس انسان نے خود کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اسباب بنا کر انسان کے چاروں طرف بکھیر دیا ہے، لیکن اس وقت جو وطن عزیز چاروں طرف سے مسائل کا شکار ہے اور ہر انسان حیران ہے، پریشان ہے، آفت زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، غمگین ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس کی ایک بہت بڑی پریشانی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسباب کو پہلے تو ہم استعمال کرتے ہی نہیں، اور اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر جیسے کرنے چاہیے ویسے نہیں کرتے، اس میں بھی دھوکہ اور فراڈ کرتے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ جب کوئی بھی معاملہ نااہلوں کے سپرد ہو جائے، کوئی بھی ادارہ نااہلوں کے سپرد ہو جائے، کوئی بھی ملک نااہلوں کے سپرد ہو جائے، کوئی بھی عہدہ نااہلوں کے سپرد ہو جائے، تو فانتظر الساعہ، اس ادارے پر، اس ملک پر، اس عہدے کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان سب پر قیامت کا انتظار کرو۔ تو آج یہ ملک جو ہے وہ قیامت خیز تباہی سے گزر رہا ہے، انتہائی اندوہناک سانحے سے گزر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، کہ معاملات آج نا اہلوں کے سپرد ہو چکے ہیں۔ جتنی بھی
صورتیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے، یقیناً ہے کہ انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، گناہوں کی وجہ سے ہی حالات آتے ہیں، سارے گناہ گار ہیں۔ لیکن صرف بات اتنی نہیں ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ بلوچستان جتنا تباہ ہوا، جتنا وہ ڈوب گیا، جتنے وہاں مکان سیلاب کے اندر بہہ گئے، لوگ بہہ گئے، معصوم جانیں ضائع ہو گئیں، اس سب کے پیچھے بڑی وجہ کیا تھی؟ وہاں ڈیم ٹوٹ گئے۔ اور ڈیم کیسے ٹوٹے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں جی جتنا فنڈ حکومت کی طرف سے ملتا ہے 40% جو ہے وہ رشوت میں دینا پڑتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب 40% آپ نے رشوت میں دے دیا اور ڈیم بھی ضروری بنانا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جہاں سیمنٹ کی 10 بوریاں ڈلتی تھیں وہاں 1 ڈالے گا، جہاں پہ مضبوط مٹی ڈالنی تھی وہ اس کو ریت سے بھر دے گا۔ اور باقاعدہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں، یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں، اور عام بات ہے کہ وہاں پہ واقعی ڈیم ٹوٹے ہیں۔ اب ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، کتنے معصوم بچوں کی لاشیں پانی میں تیر رہی ہیں، گھر اجڑ گئے، بچوں کا سہارا ان سے چھن گیا، کتنی قیامت خیز وہاں پہ تباہی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، معاملہ نااہلوں کے سپرد کیا گیا، ڈیم بنانے کے لیے ٹھیکے دیے گئے، نااہلوں کو دیے گئے، اپنوں کو نوازنے کے لیے دیے گئے، اور پھر جن اپنوں کو نوازا گیا انہوں نے بھی دوسروں کو خوش کرنا تھا، انہوں نے بھی بڑی سفارشیں کروا کے وہ ٹھیکے لیے تھے، تو جن کی سفارشوں سے وہ ٹھیکہ ان کو ملا تھا، ان سفارش کرنے والوں کی بھی جیب انہوں نے گرم کرنی تھی، کچھ افسران بالا کو انہوں نے کچھ دینا تھا، وہ دیتے دلاتے جو تھوڑا سا بچ گیا اونٹ کے منہ میں زیرے والا حساب، اس کا انہوں نے کچا سا ڈیم بنا دیا۔ اب جب پانی زیادہ آیا وہ ڈیم وہ پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکا اور وہ ٹوٹ گیا، اور کتنی قیمتی اور معصوم جانیں ضائع ہو گئی، اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ قیامت ہو رہی ہے نا وہاں پہ۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، پھر قیامت ہی قیامت ہوگی۔ یہ قیامت اسی لیے تو ہو رہی ہے۔ وہ 5 بھائی ڈوب گئے، بڑا شور ڈلا ہوا ہے، جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، معصوم بچے ڈوب رہے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، کھانا نہیں پہنچ رہا، چاروں طرف پانی ہے، لیکن ایک ایک قطرے کو وہ پانی کے ترس رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کیوں ہو رہی ہے؟ ان سارے گناہوں کے برابر کے مجرم ہیں وہ بھی، اور شریک ہیں اس میں وہ سارے۔ اور دوسرا، سوات کی طرف جو تباہی ہوئی ہمارے علاقوں میں، سرحد کے علاقوں میں، اب وہاں بڑی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے جی؟ جو جگہ دریا کے قریب والی تھیں اور وہ صرف دریا کے لیے ہی مختص تھیں کہ دریا اپنی جگہ بدلتا رہتا تھوڑی تھوڑی، ارد گرد کی جو زمین ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کٹتی رہتی ہے، کبھی اس طرف پانی کا بہاؤ زیادہ ہو گیا تو اس طرف اس نے راستہ بنا لیا، کبھی اس طرف بہاؤ زیادہ ہو گیا اس طرف اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ وہ جگہ خاص ہوتی ہے، اس جگہ پہ کسی قسم کی تعمیر کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لالچی لوگوں نے، لالچی افسران نے، ہرس کے مارے ہوئے افسران نے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں سے پیسے لیتے گئے اور ان کو وہاں پہ تعمیرات کی اجازت دیتے گئے، اور لوگ وہاں پہ دھڑا دھڑ تعمیرات کرتے رہے۔ آج جتنی معصوم جانیں گئی ہیں، ضائع ہوئی ہیں، جتنے لوگ جان سے گئے، جتنے لوگ اپنے مال سے گئے، جتنے لوگ اپنے کاروبار سے گئے، اس سب کا گناہ اس آدمی کو ہو رہا ہے جس نے یہاں پہ اجازت دی ہے مکان بنانے کی، ہوٹل بنانے کی، گھر بنانے کی، کاروبار کرنے کی۔ حالانکہ یہ جگہ کاروبار کے لیے نہیں تھی، ہوٹل کوٹھیاں بنانے کے لیے یہ جگہ بالکل غیر موزوں تھی۔ اجازت دینے والوں کو پتہ تھا یہ نقصان ہو سکتا ہے۔
2010 میں بھی ایسی ہی تباہی ہوئی تھی۔ اور آپ اس وقت کی ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں، اس وقت ہمارے حکمرانوں کے بیانات سن لیں، ہر ایک یہی کہتا نظر آتا تھا اب ایسا ہم انتظام کریں گے کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو۔ اب ہم ایسا انتظام کریں گے کہ دوبارہ کبھی اگر سیلاب آئے بھی تو ایسی تباہی نہ ہو، ایسی بربادی نہ ہو۔ بھئی 12 سال گزر کے تمہارے اعلان کو، وہ کدھر گیا سارا؟ کہاں گئے تمہارے انتظامات؟ صرف ہوائی فائرنگ تھی، صرف بیان بازی تھی، فوٹو سیشن تھا، لوگوں کو مطمئن کرنا تھا، لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنا تھا، لوگوں کے بھڑکے ہوئے جذبات کو تھوڑا سا بٹھانا مقصود تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب پھر وہی اعلان ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے محترم چیف آف آرمی اسٹاف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کس نے لوگوں کو اجازت دی اس جگہ پہ عمارتیں تعمیر کرنے کی، اس جگہ پہ ہوٹل بنانے کی، سوات میں اور ان علاقوں میں کالام، سوات، ناران جتنے بھی ہیں، کس نے دریا کے کنارے ان کو بنانے کی اجازت دی؟ وہ تو ہے ہی غیر ممنوع جگہ، وہ ممنوع جگہ ہے، وہاں پہ تو تعمیر ہو ہی نہیں سکتی۔ بھی ان سے احتراماً یہ عرض ہے کہ پورے 12 سالوں میں کوئی نظر نہیں آیا کسی کو؟ وہاں سے آنکھیں بند کر کے گزرتے تھے سارے، کہ وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ گزر جاتے تھے، نظر ہی کچھ نہیں تھا آتا۔ غیر محفوظ جگہ پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت یہاں پہ تباہی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا گیا؟ آپ لوگوں نے ایک بیان دے دیا، لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ یہی بیان اس وقت بھی لوگوں نے کیے تھے۔ بھئی اس وقت پکڑتے نا، جس وقت ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا تھا، جس وقت فائلیں بنا کے لوگوں کو اجازت دی جا رہی تھی جاؤ جا کے اپنے ہوٹل کھول لو، اتنا کمیشن دے دو، اتنے لاکھ دے دو، اتنے کروڑ دے دو، ٹھیک ہے جاؤ جا کے بناؤ اور اربوں کماؤ، کروڑوں کماؤ۔ اس وقت یہ پکڑ کرنی چاہیے تھی نا۔ لیکن ہم لوگ بے حس کو ہر سال تباہی اور بربادی دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 2 اصول بہت بڑے بیان کیے ہیں۔ کسی آدمی کو بھی کسی عہدے پہ رکھنا ہو، اس کے لیے 2 بہت بڑے اصول بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم اور بستی کو چھوڑ کر گئے، بادشاہ وقت نے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا۔ آپ وہاں سے نکل گئے، اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آگے ایک جگہ جا کے دیکھا ایک بستی میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن کمزور ہیں، خود نہیں پلا سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریاں چرا رہی تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے کو جا کے بتایا سارا واقعہ۔ آپ نے کہا جا کے ان کو بلا کر لاؤ۔ ایک بیٹی آئی، آ کے بلایا، ساری بات ہوئی، آپس میں بتایا میں اس طرح وہاں پہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، اپنا علاقہ چھوڑ کے آیا، دیکھا 2 بچیاں ہیں، بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں کنویں سے، لیکن خود نہیں پلا رہی، میں نے ان کی مدد کر دی۔ اب ایک بیٹی اس وقت کہنے لگی ابا جان آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کو مزدور رکھ لیں، یہ بکریاں چرایا کریں اور بکریوں کو پانی بھی پلایا کریں، آپ کو مزدور کی ضرورت بھی ہے۔ یہ قرآن پاک نا، یہ خالی کوئی قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے۔ اللہ پاک اس میں بہت کچھ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس میں ہمارے لیے بہت کچھ بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے قصے کہانیاں سے پہلے تو ہم پڑھتے ہی نہیں نا، کیونکہ پڑھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں جی چلو قصے ہیں، کوئی نبیوں کے واقعات ہیں، کس طرح ہوا بس ٹھیک ہے جی، ایک واقعہ تھا پڑھ لیا بہت مزہ آیا بس۔
نہیں میرے بھائیوں، قرآن سیکھنے کی چیز ہے۔ 1400 سال گزر کے قرآن پاک پر تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اس میں سے معانی اور مطالب نکالے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کما حق ہو اس کا احاطہ نہیں ہو سکا، نئے سے نئے مضامین نکل رہے ہیں۔ تو وہ ایک بچی کہنے لگی، قالت احداہما یا ابت استاجر، اے ابا جان آپ اس نوجوان کو، جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ اس نوجوان کو مزدور رکھ لیں۔ پھر آگے قرآن پاک نے 2 اصول بیان کیے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے منہ سے جو الفاظ نکلے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ اس کو کیوں مزدور رکھ لیں؟ یہ سارے مزدور ہی ہوتی ہے نا، سرکاری ملازم چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، حقیقت یہی ہے کہ وہ اجرت پر ہے، جس کو تنخواہ پہ رکھا گیا وہ مزدور ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ کوئی بھی مزدور ہو اس کے اندر 2 صلاحیتیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ کسی کو بھی ملازم رکھنا ہو، کسی کو بھی کوئی عہدہ دینا ہو، کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنی ہو، کسی کو کوئی کام دینا ہو، اس کے اندر 2 صلاحیتیں ہونی بڑی ضروری ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ ذمہ داری، عہدہ اور ملازمت اس کو دینی چاہیے۔ پہلی کیا ہے، القوی، کہ کرنے والا جس کو جو ذمہ اور عہدہ دیا جا رہا ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کا اہل ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے، جو ذمہ داری اس کو دی جا رہی ہے، جو عہدہ اسے دیا جا رہا ہے، وہ جو کام اس کے ذمہ سونپا جا رہا ہے وہ اس کام کرنے کا اہل ہونا چاہیے، نااہل کو نہیں لگانا چاہیے۔ آج سفارشی کلچر نے ہمارے ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ نقلی ڈگریاں مل رہی ہیں، نقلی ڈگری بناؤ، آپ کا تعلق ہے، آپ کہیں پہ بھی جا کے بیٹھ کے نوکری کرنی شروع کر دو، اور 30 سال گزر جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو اہل ہی نہیں ہے اس کی بی اے کی ڈگری جعلی ہے، نقلی ہے، یہ تو میٹرک پاس ہے، میٹرک میں بھی فیل ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی عہدہ دینا چاہیے، پہلی صلاحیت اس کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس کا اہل ہونا چاہیے، نااہل نہ ہو۔ آپ اگر کمپاؤنڈر کو آپ MBBS کی جگہ پہ بٹھا دیں، کمپاؤنڈر کو آپ سرجن کی جگہ پہ بٹھا دیں کہ لوگوں کے آپریشن کرنا شروع کرے، تو کیا خیال ہے اس ہسپتال پہ قیامت نہیں ٹوٹے گی؟ اور دوسری کیا ہے، الامین، دوسری صلاحیت اس آدمی کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آدمی امانت دار ہو۔ اب یہ جتنے بھی لوگ، جتنے ٹھیکے داروں کو ٹھیکے ملے ہیں ڈیم بنانے کے، وہ سارے رشوت لیتے بھی رہے، رشوت دیتے بھی رہے، امانت دار نہیں تھے، خائن تھے، خیانت کی انہوں نے ان ڈیم بنانے میں۔ اور اسی طرح یہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں جہاں پر غیر موزوں جگہ پر، ممنوعہ جگہ پر لوگوں کو پرمٹ دے دے کے ان کو اجازتیں دی گئیں، فائلیں بنا بنا کے دی گئیں، بناؤ یہاں پہ اتنے مرلے پہ تم ہوٹل بنا لو، اتنے مرلے پہ تم ہوٹل بنا لو، اور ہمیں پیسے دے دو، اتنی رشوت دے دو۔ یہ بھی کیا کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے نا۔ تو یہ بھی خیانت دار تھا۔ خائن کو نہیں ہونا، کبھی بھی عہدہ نہیں دینا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے اور اہل ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے اور اہل ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک وزیر موصوف کی ڈگری جعلی نکل آئی، ان سے جب کسی اینکر نے پوچھا جناب آپ کی ڈگری جعلی نکلی، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں جی ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو۔ تو جب ایسے نمونے ہمارے اوپر مسلط ہوں گے
اس وطن عزیز پر مسلط ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہم قیامت سے بار بار گزرتے رہیں گے، ایسے ہی ہم تباہی اور بربادی بار بار دیکھتے رہیں گے، اور یہی تباہیاں اور بربادیاں اور ناکامیاں ہی ہمارا مقدر ہوں گی جب تک ہم عوام خود اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب بھی کوئی نااہل ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اب اتنی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، اب ہم میں سے کتنے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے کہ جا کے پکڑیں ان کو، ہاں جی بتاؤ جی، ڈیم بنے، ڈیم ٹوٹے، ان میں ناقص سامان استعمال ہوا، کتنے ٹھیکیدار اس میں ملوث ہیں، کتنے لوگوں نے رشوت کھائی ہے، ان کو پکڑا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے؟ کوئی نہیں۔ کتنے لوگوں نے غلط پرمٹ جاری کیا، پکڑے انہیں جا کے، لٹکائیں ان کو پھانسی پہ۔ ان بے ضمیر لوگوں کی وجہ سے معصوم بچے اپنی جان سے گئے، کون پکڑے گا ان کو جا کر؟ ہم میں سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جب تک میرے بھائیوں ہم لوگ یوں ہی بے حس بن کر بیٹھے رہیں گے نا، یہی ہے، بار بار یہ پریشانیاں آتی رہیں گی، ہم ان پریشانیوں میں پریشان ہوتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے جب تھوڑا سا سنبھلیں گے ایک اور پریشانی ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، اور ہم پھر اسی طریقے سے ہم یہ نہیں کرتے کہ یہ پریشانی کی وجہ کیا بنی ہے، ہم اس وجہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس تباہی اور بربادی کی وجہ کیا بنی ہے، ہم اس وجہ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ کو پکڑنا نہیں چاہتے۔ بس جو نقصان ہوا ہے ہم اس نقصان کو تو دور کرتے ہیں، بس ان نقصان کی وجہ کیا بنی اس وجہ کو نہیں ہم پکڑتے، جس کی وجہ سے آج عرصہ ہو گیا ہم پریشان بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔